ویسے اسرار ذات اقدس پڑھنا کسی بشر کے بس کا ہو نہیں. عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جب کسی ہستی کی سیرت پڑھی جائے اس میں بچپن کے حالات پڑھے جاتے ہیں، جوانی کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، ضعیفی کے فرمودات پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہ مقامی عصمت ہے، یہاں یہ تغیرات ہیں ہی نہیں. نہ ہی بچپن ہے، نہ ہی بچپنے کے آثار ہیں، نہ ہی زندگی کے کسی حصے کو جوانی کہا جا سکتا ہے. متوجہ ہے؟ نہ ظاہراً ضعیفی کہا جا سکتا. تشریف رکھیے گا، اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لیجیے، کسی کی تلاش ہے تو بتا دیجیے، ورنہ تشریف رکھیے گا. صلوات پڑھیے. آپ ان سے پوچھ لیجیے کس کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ صلوات پہ پڑھیں. وہ اسرار نہیں پڑھے جا سکتے، وہ واقعات. اگر سیدہ طاہرہ کی حیات طیبہ کے واقعات پڑھوں تو میں ایک ہی واقعہ پڑھ سکتا ہوں، صرف ایک واقعہ پڑھ سکتا ہوں. اور شہزادی کی حیات طیبہ مقدسہ کا ایک ہی واقعہ ہے، اور اس واقعے کا نام ہے ولایت. اب واقعہ سے مراد کہانی نہیں ہے. وہ حضرات جو اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں جس میں ہم کہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. ہمارے پاس تو یہ حقیقت ہے کہ ہر دفعہ کا ذکر ہے کہ دشمن پہ لعنت ہے. ہر دفعہ میرے محترم سامعین، کل 18 سال، کل 18 برس ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ظرف عرفان میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اس فکرے کو سمیٹ سکتے. اس شہزادی کے کل 18 ظاہری برسوں پر اللہ کے دین کی صدیاں کھڑی. صدیاں قائم ہیں شہزادی کے 18 سال. اہل سنت کے ہاں بھی صدیقہ کبریٰ شہزادی کی ہی فضیلت. متوجہ رہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے ہاں بھی صدیقہ کبریٰ شہزادی کی فضیلت. اور میں نے
یہیں یا کسی اور تقریب میں ایک فکرہ کہا تھا، میں اسے دوہرا رہا ہوں کہ جن سے شہزادی نے فدق کا سوال کیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے فدق کا فیصلہ کرنے کے بعد جو نماز پڑھی تھی اس میں بھی درود شہزادی میں اسرار بندے کہتے ہیں کہ شہزادی کی ذات کے اسرار کیا پڑھیں گے آپ شہزادی کی ذات کے؟ کون اسرار پڑھیں گے؟ اسرار کو اللہ جانتا ہے کہ اسرار کیا ایک پوچھنے والے نے بلا واسطہ اللہ سے پوچھا، میں پھر کہہ رہا ہوں ایک پوچھنے والے نے بلا واسطہ اللہ سے پوچھا. توجہ فرمائیے، بندے پڑھ کے حدیث گزر جاتے ہیں، غور نہیں فرماتے، اس کی پہنائی نہیں دیکھتے، اس کی وسعت نہیں دیکھتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، بس ظاہری نظر سے ایک بات پڑھا ہو گزر گئے، دعا سمجھ کے پڑھ لی، صرف دعا سمجھ کے نہ پڑھی، کیونکہ حدیث قصہ میں جو آخری جملے ہیں اس میں تذکرہ ہے کہ جو یہ حدیث پڑھتا ہے اس کے رنج و علم کا علاج ہے اس میں. توجہ فرمائیے، اور میں وہ رنج بھی بتا دوں، وہ علم بھی بتا دوں جس کا علاج اس میں ہے. کائنات کا سب سے بڑا دکھ ہے علی کی ولایت سے ادھر ادھر اس کا علاج اس میں ہے. اس کا مطلب ہے شہزادی کا ذکر علی کے قریب لے. متوجہ رہیے، شہزادی کا ذکر علی کے قریب لے، کیونکہ قربات کی تعریف پہ صرف شہزادی ہی پوری ہوتا ہے، کیونکہ جو مرکز قرار دیا ہے اللہ رب العزت. اب اس میں نہ صحابیت کا تذکرہ، نہ تابعین کا ذکر ہے، نہ کسی نبی کا تذکرہ. یہ جو سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ہے بلا واسطہ اللہ سے کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو یہ جناب جبرائیل ساری کائنات کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر بطول کا پوچھنا ہے تو اللہ سے یہ جناب جبرائیل سمجھا بہت سمجھے بڑی میں اگر شہزادی کا پوچھنا پھر اللہ سے پوچھنا. سوال تو یہ تھا نا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، سوال تو یہی تھا نا چادر کے نیچے کون ہے، اور جواب آپ سنیے. تفصیل بھی ہے، اختصار بھی ہے. تفصیل کیا ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. 5 ہیں اور یہ 5 کون ہیں؟ ہم فاطمہ. یہ 5 کون ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. توجہ فرمائیے، اللہ نے رشتے کیوں بتائے؟ نام نہیں بتائے، رشتے بتائے. ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگی اللہ نے رشتے بتا دیے کہ آپ کوئی زبردستی اہل بیت میں داخل نہ ہو. رشتے بتا دیے. رشتے کیوں بتا دیے؟ کہ یہاں آنے کے لیے بطول کا بابا ہونا ضروری ہے، اور بطول کا بابا ہونے کے لیے نبیوں کا سلطان ہونا ضروری ہے. بطول کے شوہر ہیں اور بطول کا شوہر ہونے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. بطول کے بیٹے ہیں اور بطول کے بیٹے ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے. میری بات پہنچ گئی آپ پر؟ بہت شکریہ، بڑی اس کے ایک سوال ہے، اس کو ذرا کھول کے غور فرمائیے کہ یہ کیا
بیسک حساب ہوا ہے جس پہ اشرا نہیں اشرے پڑے جا سکتے. کھول کھول کے بتا رہی ہوں. ایک تفصیل ہے کہ اختصار ہے. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قبرا منیرا. توجہ. ولا قبرا منیرا ولا شمس منیر. کہ میں نے نہیں خلق کیا اس پوری کائنات مگر ان کی محبت میں جو 5 چادر کے نیچے ان کی محبت میں ان کے لیے نہیں ان کے لیے نہیں ان کی محبت میں ان کے لیے کیا ہے بے توجہ. چلے ایک راز اور آیت الکرسی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اس کے لیے. پھر کہتا ہے ان کے لیے. پہلے کہتا ہے اس کے لیے پھر کہتا ہے ان کے لیے. توجہ. یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کے لیے ان کے لیے؟ اس پہ بھی میں قرآن سے دلیل لوں. یہ کیوں کبھی کہہ رہا ہے میرے لیے کبھی کہہ رہا ہے ان کے لیے؟ توجہ فرمائیے. الذین یکفرون ویرینون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو کفر کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے بھیجے ہوئے میں فرق کر. سامنے کی سیدھی بات ہے اس کے بھیجے ہوئے میں فرق کر دیں. وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور جس کا یہ ارادہ بھی ہے اس کے اور ان کے درمیان فرق کر دیں. نہیں میں عزیزوں کے لیے بات اور آسان کر دوں. ان کی محبت. یہ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مانگ رہا ہوں. ہاں ویسے ذات کو دیکھ کے قوم کے ذہن میں خیال یہی پیدا ہو. توجہ فرمائیے. مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھے اور وہ کچھ روپے مجھے کہے جی آپ کے لیے تو وہ تو میں جیب میں رکھ لوں. اور اگر کہے جی یہ آپ کی محبت میں ہے تو وہ کسی فقیر کو کسی غریب کو کسی مانگنے والے کو دے دے. وہ میرا صدقہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ زمین یہ آسمان یہ پانی میں روانی میں کشتی یہ ان 5 کا صدقہ ہے جو چادر کے نیچے ہے. تو مسلمان غور کر جس زمین پہ تو سجدہ کر رہا ہے وہ صدقہ بطول کا ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. واقعات کیا ہے؟ واقعات سننے ہیں کیا ہوا تھا کیا 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 تھا. توجہ فرمائیے. کیا 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 ہے اس پہ تو غور نہیں فرما سکتا. مجھے 2 واقعات ظاہراً جو جسے تاریخ لکھتی ہے وہ مجھے یاد ہے. ان دونوں واقعات میں شہزادی گھر سے نکلی. ندیم بھائی میں یہ فکرہ کہہ دوں تو تقریر یہاں پہ مکمل ہے. 2 ظاہری واقعات بابا جی مجھے یاد ہیں سرکار. ان دونوں واقعات میں شہزادی گھر سے نکلی. گھر سے باہر آئی. پوری توجہ. اور دونوں بار کیا کرنے آئی ہیں؟ یا اللہ بچانے. میں کچھ ہلتے ہوئے سر بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ فکرہ دہرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ مجلس سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں. ان آوازوں کو یہاں استعمال کریں آپ کے گھروں میں امن رہے گا. ایک بار توحید بچانے نکلی ایک بار علی بچانے نکلی. ایک بار اللہ بچانے نکلی ایک بار علی بچانے نکلی. پہلے یہ نہ عرض کر دوں کہ اللہ بچانے کب نکلی. وہ نجران سے کچھ لوگ آئے تھے
عیسائی تھے، عام عیسائی نہیں آئے تھے، عام کرسچن نہیں آئے تھے، عام مسیحی نہیں آئے تھے، ان کے اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے وہ آئے تھے، ان کے نام بھی اچھا عاقب، عبد المسیح حسین، منذر، سید، تین نام وہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور افراد آئے تھے، متوجہ ہیں؟ وہ آئے تھے کیونکہ انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ مدینہ میں کسی نے اعلان کیا کہ ہم نبی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ بتایا تو جناب عیسیٰ نے بھی تھا کہ کسی نے آنا ہے، تو چلو چلتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں ان سے۔ وہ آ گئے، گھبرائے ہوئے تھے، آج انہوں نے خیمے لگا لیے اور رات وہیں پہ گزاری، نئے لباس پہنے، بڑے سج سنور کے، بڑے سج سنور، قیمتی لباس، قیمتی پوشاکیں، ریشمی پوشاک، اور گلے میں موتیوں کے ہار ڈالے، سچے موتی، تاج بھی پہنے، اور اس طرح بن سبر کے مدینے میں داخل۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں مہاجرین انصار گھروں سے نکلا، یہ کون سی مخلوقات ہے؟ ہم دو چادروں میں زندگی گزارنے والے، یہ سادگی بتا رہا ہوں مسلمانوں کی، دو چادروں میں زندگی گزارنے والے اتنے قیمتی لباس تھے، کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، وہ آگے آگے عیسائی جا رہے تھے، انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے جو آپ کے نبی ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ تو سارے مسلمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ انہی مسلمانوں کے درمیان رسول کی زبان کا سمجھ یافتہ ابو ذر کھڑا تھا، آواز دے کے کہتا ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ بہت اچھا افسر ہے، بڑی مہربانی بات، ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ وہ سامنے مسجد رکھتی ہے، وہی وہ رہتے ہیں، اشارہ کر کے بتایا حضور نے، وہ سامنے مسجد نبوی وہی وہ رہتے ہیں، اس مسجد کے مینار نہیں تھے۔ ہاں توجہ فرمائیے، وہ سامنے مسجد نبوی ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے ان سے مل لو، اور بات کرتے ہوئے ہچکچانا نہ، شرمانا نہ بات کرتے ہوئے، یہ نہ سمجھنا نبی ہیں تو ہم بات کس طرح سے کریں، وہ بڑے خلق کے مالک ہیں، آدم نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا، اب ریکارڈنگ ہونا چاہیے، آدم نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے، نوح کا خلق انہی کی عطا ہے۔ اور فکرہ میں کہوں اور بیدار ذہن کی سید میں زیارت کروں گا کہ کون کون میرے ساتھ کہاں تک سفر کرتا ہے، نوح نے خلق انہی سے لیا ہے، اور موسیٰ انہی کے چھوٹے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گیا ہے۔ ان کا خوف ذرا کم ہوا، حوصلہ بڑھ گیا، وہ چلے مسجد میں داخل ہوئے، آ کے سلام کہ سلام نے رخ پھیر، آپ سنی ہوئی باتیں سننا چاہتے تو وہ میں نہیں کرنی، انہوں نے سلام کیا تو سلام نے رخ پھیر، وہ سمجھے سنا نہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا یہاں نہ سننے والی بات ہی کوئی نہیں، یہاں نہ سننے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، زمین پہ رینگنے والی چونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کا مشکل کشا انہی کی گود میں پلا ہے۔ نہیں تھوڑا میرا ساتھ چلیں، یہاں نہ سننے والی بات ہی کوئی نہیں، وہ دوسری طرف پھرا کے سلام کیا، سرکار نے پھر وہ اب انہیں خبر ہو گئی کہ نہیں جواب دینا چاہیے،
لیکن نہیں بات کرنا چاہتے تو ہم تو نبوت کی تلاش میں آئے تھے، تو یہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو باہر نکل کے انہوں نے کہا آپ کے نبی آپ کہتے تھے بڑے خلق کے مالک ہیں، ہم نے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ آپ ہمیں نے کیا کہیں کہ سرکار نے جواب ہی نہیں دیا، سرکار تو فرماتے ہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، انہوں نے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہی لوگ سوچ رہے تھے کہ وہاں پہ سلمان کھڑے تھے، سلمان آواز دے کے کہتے آؤ میں تمہیں مزاج نبوت کے پاس لے تھوڑا بولے آپ کو سمجھ حیران ہے، آئیے ہم آپ کو مزاج نبوت کے پاس لیے چلتے ہیں۔ فکرہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا حیرانیوں کا علاج میرے پاس ہے، پریشانیوں کرنی نہیں، وہ مولوی کریں گے۔ اگر تو کسی وجہ سے کوئی پریشان ہے بیدار رہیے گا۔ سلمان کے عیسائیوں کو لے کے وہاں آ گئے جہاں تراب پہ بچھے ہوئے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب کا آپ کو صلاح کی رگوں میں چلتے ہوئے پانی میں ریگتے ہوئے کلوں میں رزق بڑھ گئے۔ سلام اب وہ بندہ بے شک اٹھ کے چلا جائے جسے فضائل امیر سے تکلیف ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سلمان نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا سرکار یہ نجران سے عیسائی آئے ہیں، انہیں آپ سے کام ہے۔ علی بادشاہ عیسائیوں کی طرف دیکھے بغیر آواز دے کے کہتے سلمان عیسائیوں سے کہے کام بتائیں، عیسیٰ کے بھی تو میں ہی کرتا ہوں۔ اسے بات سمجھائے وہ ہاتھ اٹھائے، پیش کر رہا ہوں، بیدار ہے نا؟ بوجھ تو نہیں بنتے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہوں نے کہا ندیم ضامن بھائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کام کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے، ہم نے بڑے خلوص سے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے کہا نا انہوں نے جواب نہیں دیا، حسنین کے بابا نے ایک بار عیسائیوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اچھا تم گئے تھے تم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہم گئے، سرکار نے فرمایا یہی پہن کے گئے تھے۔ یہی پہن کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے اچھے کپڑے نہیں ہوتے جو ہم پہن کے آئے، ہم تو یمن سے منگوا کے پہن کے آئے، اس سے اعلیٰ لباس کون سے پہنے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں تم اللہ کے رو ڈالے آئے، اللہ کے روک پہ روک ڈالنے آئے، تم ہمیں کپڑے دکھانے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں، اب بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، جاؤ پلٹ جاؤ، جاؤ واپس جاؤ، جا کے سادہ لباس پہنو، وہی جو پہن کے آئے تھے وہی پہنو، پھر جاؤ، پھر دیکھنا 1,61,999 نبیوں کا محترم رسول عزت کتنی عطا کرتا۔ انہوں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھیں، وہ پلٹے آئے، آ کے سادہ لباس پہنے، بالکل سادہ لباس پہن کے ادھر پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا، ادھر 1.25 لاکھ نبیوں کا محترم رسول احترام کھڑا، فرمایا اہلاً و سہلاً، آؤ بیٹھو، وہ بیٹھ گئے، سرکار نے خیریت دریافت کی، کون تھے؟ کہاں آ گئے؟ آپ کے دعوے ہیں کون تھے؟ کہاں آ گئے؟ ہر کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے، ہر کسی کو یہ حق نہیں ہے، یہ حق اللہ کے گھر میں مشرکوں کو بٹھانے کا صرف اسے ہے جس کا گھر اللہ کا گھر ہے، جو مسجد کا حاکم ہے اسے حق۔ میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی وہ بات پوچھنی تھی ہم سے، سرکار
بھی پوچھ لیں گے، پہلے کھانا کھانا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو تلاش حق میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی رسم ہے، کھانا پہلے کھلاتے ہیں، کام بعد میں پوچھتے ہیں۔ تو جو ہے نہیں، اور یہ سادات کی نشانی بھی ہے۔ ان کے گھر کا دسترخوان ہے، اور جو اندر سے کنڈی لگا کے کھائے وہ سجد چھوڑتی ہے۔ سلمان دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، بچوں کو ذرا سنبھالیے گا، بچھائیے۔ وہ رب چھوڑ گیا تو پھر بات نہیں ہوگی۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، کھانا کھا چکے۔ انہوں نے کہا اب پوچھ لیں؟ بادشاہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ سرکار نے فرمایا ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں۔ ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں، جیسے یقین نہ آئے وہ کربلا جا کے دیکھ لیں، جیسے یقین نہ آئے وہ کربلا جا کے دیکھ لیں۔ انقلاب آنے سے پہلے مشرق میں بھی 3 دن ہی کھانا ملتا، توجہ فرمائیے، ذرا بیدار رہی، جا کے کربلا دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہم تو تلاش حق میں آئے ہیں، 3 دن کیا، آپ 3 مہینے کہیں گے تو ہم رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم 3 دن بعد اٹھ کے چلے۔ حسنین کے نانا نے پوچھا کہاں چلے؟ انہوں نے کہا جی اپنے خیموں میں۔ بادشاہ نے فرمایا مہمان ہمارے ہو، میں اختیار رسول بتا رہا ہوں، مہمان ہمارے ہو، رہو گے اپنے خیموں میں۔ انہوں نے کہا جی تو پھر کہاں رہیں گے، آپ تو خود مسجد میں رہتے۔ ہاں آپ سمجھے نہیں، آپ تو خود مسجد میں رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم بھی یہی رہو۔ انہوں نے کہا جی ہم صرف رہتے نہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں رسول ہوں، اس مسجد کا حاکم، یہاں چادر لگا دو، ادھر تم پڑھو۔ ملت مسلمہ نے سیرت رسول پڑھی تو نہیں، ادھر تم پڑھو، ادھر ہم پڑھتے ہیں۔ وہ 3 دن نمازیں پڑھتے رہے، اپنے طور طریقے سے عبادت کرتے رہے، شریفیں بناتے رہے۔ تیسرے دن کھانا لگا، کھانا ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے، کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں؟ سرکار نے فرمایا معلوم تو ہمیں ہے تمہیں کیا پوچھنا، معلوم تو ہمیں ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم پوچھو۔ معلوم ہمیں ہے تمہیں کیا پوچھنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پوچھو۔ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے کہ سوال کرنے والا سوال بتائے، ورنہ سوال ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پوچھنا صرف یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتے ہیں۔